وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مومن درس نمبر 22-13 آیت نمبر 1 سے 3 حصہ پنجم. آج کا موضوع، کیا ہم صاحب یقین لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 1. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. غافر الذنب گناہ بخشنے والا ہے. قابل التوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. ذی الطول بڑا صاحب کرم ہے. لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے. الیہ المصیر اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. اسی کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی اہم آیت ہے، بڑی مرکزی آیت ہے اور تمام دین جو ہے اس میں پنہا ہے، پوشیدہ ہے. العزیز العلیم پہ ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں تنزیل الکتاب اگر پورے جملے کو اگر ملا کے آپ پڑھیں تو یعنی یہ کتاب، اب کتاب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. ہماری سلامتی، ہماری نجات، ہماری کامیابی کتاب کے اتباع میں ہے. یہ ایک بات جو ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے. تو دیکھیں کتاب پھر ہمارے لیے بظاہر کوئی اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یعنی اس بات پہ اس طریقے سے آپ سوچیں کہ آخر کیوں کتاب کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے.
اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل دنیا ہے، ہماری ترجیح بھی دنیا ہے. تو اس صورت میں کتاب کا نازل ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے یکساں ہے. آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں کتاب کا کوئی رول نہیں ہے. الکتاب جو ہے یعنی قرآن کا ہماری زندگی میں، قرآن ہماری زندگی میں تبدیلی، قرآن کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی کیونکہ ہم نے قرآن کو قبول نہیں کیا ہے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی نازک باتیں ہیں، بڑی سوچ والی باتیں ہیں. ہم نے قرآن کو قبول نہیں کیا ہے. قرآن کا وجود ہمارے لیے، قرآن کا موجود ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے یکساں ہے. اور میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کو آج مسلمانوں کے درمیان سے اٹھا لیا جائے تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی عملی زندگی، کیونکہ ہم زندگی تو من چاہی گزار رہے ہیں. ہر شخص نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو لہٰذا کتاب ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالے، کوئی اس کا اثر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھیں اثر تب ہوگا جب آپ لیں گے. اگر اے سی موجود ہے، اے سی گرمی کا موسم ہے، اے سی موجود ہے، کمرے میں اے سی چل رہا ہے، کمرہ ٹھنڈا ہے، لیکن اگر یعنی آپ کا گھر ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے، ایک مثال میں پیش کروں، سخت گرمی ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، اپنا کمرہ ہے اور کمرہ ٹھنڈا ہے، اے سی چل رہا ہے، لیکن اگر آپ اس اے سی والے کمرے میں جاتے نہیں ہیں تو اے سی کا ہونا یا نہ ہونا آپ کے لیے برابر ہے. یعنی اس میں اگر آپ نہیں جاتے، اس میں آپ آرام نہیں کرتے یا جو بھی مقصد کے لیے آپ جاتے ہیں کمرے میں، تو اور کمرہ آپ کا اپنا ہے لیکن اس میں آپ جاتے نہیں ہیں تو پھر آپ گرمی میں رہیں گے. اے سی کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے برابر ہے. اسی طرح قرآن ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. اس کو آپ قبول کریں گے تو آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا اور اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا کرم فرمائے گا. زد طول، بڑا کرم فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ، تو یہ ہے مسئلہ. ہمارا مسئلہ بس یہی ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. تھوڑی سی اگر آپ اس بات پہ غور کر لیں تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. نہیں کریں گے پھر بھی بڑھوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ غور کریں. مجھے آپ بتائیں کہ قرآن کا آپ کی زندگی میں کیا، قرآن آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لایا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں. اس قرآن سے تو ہماری گمراہی بڑھ گئی ہے. قرآن کے آنے سے ہماری گمراہی، دیکھیں یعنی قرآن ہدایت ہے. ہم قرآن کے آنے سے پہلے گمراہ تھے، اب قرآن کو ہم نے قبول کر لیا برائے نام طور پہ، تو اب ہماری گمراہی بڑھ گئی ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن نازل ہوا تو ہماری گمراہی بڑھ گئی. قرآن تو ہدایت ہے، آپ نے اس کو زبانی طور پہ قبول کر لیا، اس کے اس کا جو مدعا ہے آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ کی گمراہی مزید بڑھ گئی. اب قرآن بیان کرنے والے آپ کو قرآن بیان کر رہے ہیں لیکن آپ اسے نہیں قبول کر لیں کیونکہ آپ نے ایک طرز زندگی اپنایا ہوا ہے، وہ دنیا کا ہے. آپ اپنے آپ کو دنیا دار کہتے ہیں، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، دنیا کے روپے پیسے کے علاوہ آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ، یہ ہے مسئلہ.
تو قرآن ہماری زندگی میں دیکھیں کوئی فرق نہیں ڈال رہا۔ میں آپ کو مثال دوں گا مدینے کے منافقین کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے، مدینے کے منافقین کی بات ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کا 2 ہجری کا اس کا نزول ہے، سورہ بقرہ کا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں کو کہ بھئی دیکھو جو مخلص مومن ہے جس طرح وہ ایمان لائے، تم بھی اخلاص کے ساتھ مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں تو بیوقوف ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو لوٹا دیا ہے، دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ آخرت پر دیکھیں، جس طرح ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر، اسی طرح مدینے کے منافقوں کا بھی آخرت پر یقین نہیں تھا، لہٰذا وہ اوپرالو طور پہ زندگی گزار رہے تھے، زبان سے کہتے تھے کلمہ طیبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی دیکھیں کتنی بدنصیبی والی بات ہے۔ بدنصیبی کے تو الفاظ صحیح نہیں ہے، کتنا بڑا انہوں نے نقصان کا سودا کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنفس نفیس ان میں موجود تھی، مدینے کے منافقوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے بظاہر ایمان بھی قبول کر لیا، بیعت بھی کر لی اللہ کے رسول سے، 5 وقت نماز میں بھی حاضری دیتے تھے، چندے بھی دیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ ہم جتنے پکے مسلمان ہیں نا، اس سے زیادہ وہ پکے تھے مدینے کے منافق۔ 5 وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر امام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن یقین نہیں تھا جس طرح ہمارا نہیں ہے۔ دیکھیں مدینے کے منافقوں کو اگر آپ دیکھنا ہے تو آپ اپنی ہی صورتحال کو دیکھ لیں، بالکل فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان میں موجود تھے، جسمانی حیات کے ساتھ موجود تھے، اور فرق ہے بہت بڑا فرق ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ایمان کی حالت، صحابی۔ اور رہتی دنیا تک کوئی بھی صاحب ایمان چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اس ادنا صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا عقائد کا مسئلہ ہے۔ وہ صحبت ان کو میسر تھی، وہ دیدار میسر تھا، جس کے لیے ہم تڑپتے رہتے ہیں۔ تو لیکن نہیں، عین میدان جنگ میں، میدان احد میں نکلے جنگ کے لیے، حضور کے ساتھ نکلے، جب جنگ قریب آ گئی تو حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو میں آپ کو دیکھیں، یہ تنزیل الکتاب پہ بات کروں، بہت اہم مضمون ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کی معنی تو غور کریں، غالب ہے، سب کچھ جانتا ہے، بے مثل غالب ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ تو بنتا تو ہے، اس سے جڑنا بنتا تو ہے، لیکن ہم نے اس سے کٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، قولاً نہیں تو عملاً، ہم اس سے کٹ کے رہ گئے، جڑنا نہیں چاہتے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک آیت ہے قرآن میں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور جو بھی حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے جھک جائے۔
یہ اس دور کی آیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. پھر یہ کون سے لوگ تھے؟ مخلص مومنوں کے دل تو جھکے ہوئے تھے. یہی ہماری طرح کے لوگ تھے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے، ان کے دل جھکنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں سارا مسئلہ تو دل کا ہے. ان تخشع قلوبہم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جھک جائیں. دیکھیں سادی سی بات ہے، ہمارا دل جھکا ہوا ہے دنیا کے سامنے. ہمیں دنیا کا مفاد عزیز ہے، بس مختصر بات. پھر مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. غافر الذنب، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. اگلی جو آیت کا حصہ ہے اس میں وہ ساری صفات ہیں. جو آیت نمبر 2 ہے اس میں 2 صفات ہیں، العزیز العلیم، وہ بھی ہمارے لیے. اب غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا. اب گناہ کا بخشنے والا مطلب کیا ہے اس کا؟ تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے. دیکھیں گناہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے کوئی بھی کام کرنا گناہ ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرنا گناہ ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا نیکی ہے. نیکی اور گناہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اب انسان گناہ کب کرتا ہے؟ یعنی انسان سے گناہ کا صدور ممکن ہے. انسان کمزور ہے. ان الانسان خلق حلوعا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے. تو کمزوریاں ہیں انسان میں. اس کے ساتھ ایک نفس امارہ ہے، یہ اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے. بالسو، امارتم بالسو، ان النفس لامارتم بالسو. تو غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن غلطی پر ٹھہر جانا، اس پر اصرار کرنا، یہ جو ہے یہ مومنانہ روش نہیں ہے. تو دیکھیں ایک اس میں مسئلہ ہے جو میں آپ کو کہوں اور ضروری ہے. گناہ کا آغاز کب ہوتا ہے؟ گناہ کا آغاز یعنی حقیقی جرم کیا ہے؟ یہ ایک بات میں اللہ کی عطا سے اگر آپ کو بتاؤں، یہ ذرا غور سے سنیے گا. جب غافر الذنب، گناہ کا یعنی گناہ بخشنے والا. اب میں اس کی بات بتا رہا ہوں. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی، یہ کافر سے نہیں ہوتی، مشرک سے نہیں ہوتی. مشرک کا ہر کام گناہ ہے، کافر کا ہر کام گناہ ہے. اس میں کوئی نیکی کا تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایمان باللہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ اس کی زندگی گزارنے کا خیال دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. کافر، مشرک، منافق، یہ اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. کافرانہ روش، کافر یا کافرانہ روش، مشرک یا مشرکانہ روش، منافق یا منافقانہ روش. ان لوگوں کے اللہ کے ہاں ان لوگوں کی کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے. ان کافر، مشرک، منافق، ان کا ایمان، یقین، ایمان دیکھیں تھوڑا سا یہ لفظ میں چینج کرو، یقین. کافر، مشرک اور منافق کا یقین دنیا پر ہے، دنیا اس کی منزل ہے، دنیا اس کی ترجیح ہے، آخرت سے
آخرت پر یہ لوگ یقین نہیں رکھتے. کافر، مشرک اور منافق آخرت پر یقین نہیں رکھتے. ان کا یقین ہے دنیا پر، اور ان کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے. یہ اللہ کی طرف رجوع کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا دل جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، منافق کا. اور مشرک، دیکھیں ان دونوں میں تھوڑا سا، یعنی ان تینوں کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن کی روح سے. اور منافق کا ذرا درجہ زیادہ ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. منافق کون ہے؟ جس کا یقین تو نہیں ہے، نہ اللہ پہ ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے. عملی طور پہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو منافق کا درجہ یہ جہنم میں مشرک اور کافر سے بدتر ہوگا. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پھر یہ ابدی طور پہ جہنم میں رہے گا یہ منافق. دیکھیں ہم تھوڑی سی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو صاحب ایمان ہیں. تو وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی سوچ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہتا. میں منافق کی بات کر رہا ہوں. منافق ہر وہ شخص جس کا یقین دنیا پر ہو، آخرت پر جس کا یقین نہ ہو، جس کا رخ ظاہر کی طرف ہو، جس کی ترجیح دنیا ہو، آخرت اس کی ترجیح نہ ہو، یہ شخص منافق ہے. اب یہ شرک اور کفر ان دونوں سے بدتر ہے، بدترین ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج کی نشست میں کہ دیکھیں آپ گناہ، یہ بڑی بحث چلی ہوئی ہے، ابھی آگے بھی بات آئے گی. آیت نمبر 10 میں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب تمہیں بلایا جاتا ایمان کی طرف، یقین کی طرف، تو تم انکار کر دیتے. اس کی وضاحت تو وہیں پر انشاءاللہ اللہ کی عطا سے میں کروں گا. میں صرف یقین کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم نے ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے ایمان کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی زندگی جو بھی ہے، 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 60 ہے، 80 ہے، کبھی آپ نے ایمان کی حقیقت کے بارے میں سوچا کہ ایمان ہے کیا چیز؟ میں جواب دیتا ہوں نہیں، ایسا کوئی نہیں سوچتا. کبھی آپ نے زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچا؟ حقیقی مقصد نہیں، ہم نہیں سوچتے. یہ ہم نے تو اندھے گونگے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے ہماری کہانی صرف دنیا تک ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اچھا، بہرحال میں آپ کو یعنی نیکی اور بدی کی بات کر رہا تھا. نیکی جب ایک آدمی ایمان یقین کر لیتا ہے کہ، دیکھیں ذرا یہ بات غور سے سنیں، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس. جب آدمی یقین کر لیتا ہے اپنی حقیقت پر، اپنے مقصود حیات پر، آخرت پر، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم پر، رسول کے طریقے پر یقین کر لیتا ہے، تو انسان کی تو فطرت ہے یہ یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اب یہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنی مقصود حیات کو پہچان لیا، جس نے اللہ کو منزل بنا لیا، جو آخرت کا قائل ہو گیا، جزائے اعمال کا، اب جو زندگی وہ گزار رہا ہے، اس نے اپنے لیے ایک رہنما تلاش کر لیا
رہنما کی رہنمائی میں اللہ کے حکم رسول کے طریقے کے مطابق جب یہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، ارادہ اور پھر شروع، تو اب اس کی نیکیوں کا آغاز ہو گیا۔ اب اگر کوئی اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ گناہ میں شمار کی جائے گی۔ مومن کی گناہ کو بخشنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ مومن کے گناہ کو بخشنے کی، اس کی بخشش کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، اس کے پھر بات چیت ہے اس پہ، لیکن بخشش ہے صاحب یقین شخص کے لیے۔ دیکھیں صاحب یقین شخص جو ہے، جو اللہ، جس کی منزل اللہ ہے، جو آخرت جس کی ترجیح ہے، جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اب اس نے یہ جو غلطی کرتا ہے تو یہ گناہ میں لکھی جاتی ہے، چھوٹا یا بڑا وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ گناہ ہے، یہ بغاوت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، اس کا تو یقین ہے اللہ پر۔ نیکی شروع ہوتی ہے ایمان باللہ کے بعد، یقین کے بعد نیکی شروع ہوتی ہے، نیکی کا آغاز ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ یقین کر لیں کہ اللہ میری منزل ہے، قرآن میرا راستہ ہے، رسول کا طریقہ میرا دستور ہے۔ تو اب جو بھی یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، ایک یقین کے ساتھ، جب آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا ہر عمل، اب آپ کے ہر کام میں للہیت ہوگی، اب آپ کا ہر عمل نیکی پر مشتمل ہوگا، چاہے وہ دنیا ہی کی کیوں نہ۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے، آپ کا ہر عمل نیکی میں لکھا جائے گا، کیوں کہ اب آپ کے ہر کام میں للہیت ہے، آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ، اگر آپ دیکھیں اور اس کو محسوس کریں تو ابھی ٹائم کا مسئلہ ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔